اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، غور سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زندہ کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کی بک ہے۔ آپ جتنا بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تھوڑا زیادہ، ایک سورت، ایک آیت، ایک سپارہ، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ اردو زبان کے اندر بے شمار ٹرانسلیشن موجود ہیں۔ ہمارے نامور عالم دین اور صاحب علم لوگوں نے بے شمار ٹرانسلیشن کی ہیں قرآن پاک کی۔ انہوں نے اپنی عقل اور فہم کے مطابق ان ٹرانسلیشن کو کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ٹرانسلیشن موجود ہیں۔ اسی طرح ایک ٹرانسلیشن حسن قرآن کے نام سے بھی ہے۔ اس ٹرانسلیشن سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک مقدمہ قرآن بھی لکھا ہے، تاکہ جب آپ قرآن حکیم پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام، قوانین، تعلیمات یہ کیسے کام کرتی ہیں، اور ان کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس ٹرانسلیشن سے پہلے یہ مقدمہ قرآن آپ خود بھی پڑھیں۔ یہ 100 پیجز کے اوپر مشتمل ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے 28 احکام الہیہ یعنی کہ لا آف اللہ کے نام سے یہ انہوں نے لکھا ہے مقدمہ قرآن، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر نے۔ ان کا تفصیلی ترجمہ بھی ہے حسن قرآن کے نام سے۔ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں اس کا ایک PDF جو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، خود بھی پڑھیں اور اس کو شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے بہت ہی کمال طریقے سے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو، وہ اس کو سمجھ سکیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کے احکام، قوانین۔ کیونکہ انسان اس دنیا میں فانی ہے۔ ظاہر ہے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہی ہم دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور انسان کو امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا میں اس سے اپنی آخری منزل جنت میں داخل ہونا ہے۔ اب وہ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرے گا تو ایک کامیاب انسان دنیا اور آخرت کے لیے وہ ایک پکا اور سچا مسلمان بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، سمجھ کر پڑھنے کی اور غور سے پڑھنے کی توفیق دے۔